وہاں پر پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے جس میں گیس کا مسئلہ ہے جس کی وہاں پر روزانہ اموات ہو رہی ہیں۔ صابر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو شاہد رانا ہمارے ملتان کے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کچھ بات کر لیں اس حوالے سے۔ رانا صاحب سے بھی بات کرنے سے پہلے مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک پیکج پہلے چلا دیں جو خصوصی طور پر بنایا ہے ہم نے اپنے ناظرین کے لیے، تو تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، پھر رانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بیڈز کی کمی تو تھی ہی، لیکن محکمہ سوئی گیس کی کرم نوازی کے ہسپتال کی گیس لائن سے شاپنگ مالز کو بھی کنیکشن دے دیے گئے، جس کی وجہ سے ایچ وی اے سی سسٹم مسلسل فعال نہیں ہو پا رہا۔ گیس کے کم پریشر اور ایچ وی اے سی سسٹم کے غیر فعال ہونے سے گزشتہ برس 111 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ صرف دسمبر کے مہینے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 7 ہے۔ ڈاکٹر مختار شاہ کے مطابق ایچ وی اے سی سسٹم بند ہونا دل کے مریضوں کی موت کے مترادف ہے۔ مریضوں کے لیے موت ہے، اور خاص طور پہ سردیوں میں جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو اگر زیادہ سردی لگے گی یقیناً اس کی موت ہوگی۔ سسٹم گیس پر ہونے کی وجہ سے اسپتال میں مریضوں کے لیے ہیٹ، وینٹیلیشن اور ایئر کنڈیشن کی سہولیات فراہم ہوتی ہیں، اور وینٹیلیشن ہی سے آکسیجن فراہم کی جاتی ہے۔ کارڈیالوجی اسپتال میں گیس بندش سے متعلق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور متعلقہ محکمہ جات کو کئی مراسلے لکھے گئے، مگر کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ ایم ایس کے مطابق محکمہ سوئی گیس نے ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ اپنے لیٹرز کی کاپیاں پرائم منسٹر تک کو بھیجی، پھر ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں پہ ان کے جنرل مینیجر نے جا کے وعدہ کیا کہ آج کے بعد گیس ختم نہیں ہوگی، لیکن صورتحال جوں کی توں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سسٹم 30 ملی بار گیس پر نارمل کام کرتا ہے، جبکہ گزشتہ سال 8 سے 10 ملی بار پر زبردستی سسٹم کو چلایا جا رہا ہے۔ گیس جو ہے نا 50 سے 60 ملی بار ہونی چاہیے، اور کم از کم نارمل جو ہے نا 30 پہ یہ چلتا رہتا ہے صحیح۔ اب جو ہے نا موجودہ 0.8 سے 10 ملی بار ہے۔ دل کے ہسپتال میں مریضوں کی جان بچانے والے یونٹ کی گیس شاپنگ پلازوں کو دیے جانا محکمہ سوئی گیس اور محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز۔ ابھی آپ نے سنا سب کچھ، صابر آپ نے بھی سنا، بھٹی صاحب آپ نے بھی سنا کہ پلازوں کو گیس دی جا رہی ہے اور دل کے جو بیچارے مریض ہیں وہ مر رہے ہیں۔ شاہد رانا آپ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی بالکل، وعلیکم السلام سمی ابراہیم۔ شاہد یہ جو اسپیشل میں رپورٹ آپ کی دیکھ رہا تھا، ایک اسپیشل گیس پائپ لائن بنائی گئی تھی اس ہاسپٹل کے لیے تاکہ یہاں پر گیس کا پریشر کم نہ ہو، دل کے مریض ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، وہ بتا رہے ہیں آپ کہ وہ پلازا کو دے دی گئی ہے اور کمرشل استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو ہاسپٹل ہے اس میں گیس نہیں جا رہی۔ یہ کن لوگوں کے پلازا ہیں، کون سے بااثر لوگ ہیں یہ؟ بہت شکریہ سمی ابراہیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے جو ایشو ٹیک اپ کیا ہے یہ واقعی ایک خدمت ہوگی۔ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے 2 مالز ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں ان کے نام بھی لے دوں گا۔ وہاں پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جو پائپ لائن ہے آئین اور قانون کے مطابق اس شرط پر 2007 میں دی گئی تھی کہ اس کا پورا سسٹم ہاسپٹل کا گیس پر لیا جائے گا۔ کروڑوں روپے کی مشینری خریدی گئی جو اس کی وینٹیلیشن اور اس کی ایئر کنڈیشننگ کے لیے آٹومیٹیکلی ڈیل کی جاتی ہے، اور وہ سب کچھ گیس پر تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی مشینری لوگوں کو زندہ بچانے کے بجائے لوگوں کی جان لے رہی ہے، یعنی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ مشینیں بند، دوسرا وینٹیلیشن اور ہیٹنگ کا اور جو کولنگ کا سسٹم ہے وہ بند ہے۔ کسی کو معلوم نہیں آج بھی کہ کارڈیالوجی میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہیٹنگ اور کولنگ کا سسٹم بند پڑا ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اب آگے اس سے زیادہ خوفناک چیز کہ روزانہ 1 سے 2-3 ہلاکتوں کی بات تو خود ایم ایس کر رہے ہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہلاکتیں اس سے زیادہ ہیں۔ ان ہلاکتوں کی ذمہ داری گیس دینے والے حکام پر، جہاں ایک جنہوں نے پائپ لائن میں سے دی جو ملتان میں لوکل گیس حکام ہیں، ان کی غفلت یا ان کی رشوت یا ان کی اس میں یقیناً برائی ہے کہ جنہوں نے گیس دی۔ لیکن دوسری جانب سمی ابراہیم وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ہے، وزیر اعلیٰ کو لکھا گیا ہے، جس پر یہ بتایا گیا کہ اس کی گیس کی کمی کی وجہ سے لوگ جان جا رہی ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو ٹھیک ہے، میں شاید بڑی آپ نے امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے، ڈیلی 1 سے 2 آپ اموات کا ذکر کر رہے ہیں، خط بھی لکھے گئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ صابر شاکر، انسٹیٹیوٹ پر پرویز الہی انسٹیٹیوٹ کا نام ہے، وہ تو شہباز شریف صاحب کو ویسے ہی پسند نہیں ہے، تو وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ بالکل یہ تو گیس بند ہی ہو جائے، یہ تو ہاسپٹل ہی بند ہو جائے۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نام بھی تبدیل کر دیا، اب ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، لیکن اگر ملتان بھی رکھ دیا تو خدا را اس کو کچھ کر دیں۔ یہ جو ڈاکٹر مختار شاہ صاحب تھے، یہ آج کل ڈی جی ہیلتھ پنجاب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اب کہ وہ کوئی منت ترلا کر لیں، اور یہ محکمہ کون سا محکمہ گیس نہیں دے رہا، او جی ڈی سی ایل نہیں دے رہا، اور وہ آج کل کیا کر رہا ہے، وہ آج کل سارا لگا ہوا ہے قطر گیس پائپ لائن، ایل این جی، پی ایل این جی، سارا کچھ اس خوابوں میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہاسپٹل جو ہیں ان کے لیے شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں۔ میں ابھی پولی کلینک ہاسپٹل کی آپ کو بتا دیتا ہوں، اسلام آباد کا دل جو ہے، اور پولی کلینک انتہائی اہم ہاسپٹل ہے۔ جہانگیر خان ہمارے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ بچوں کا جو وارڈ ہے 5 وینٹیلیٹر ہیں وہاں پہ، اور 5 کے 5 ناکارہ ہیں، اور آج 1 وینٹیلیٹر کام کر رہا تھا، وہ بھی آج جواب دے گیا ہے۔ تو یہ تو ہماری اسلام آباد کی حالت ہے، ملتان کی آپ نے دیکھ لی، یہ ہر ضلع کی حالت ہے، ہر شہر کی یہی حالت ہے، کیونکہ ہیلتھ جو ہے، صحت یا مفاد عامہ کے کام یا سوشل سیکٹر، ایجوکیشن، یہ ہماری پریورٹیز نہیں ہے۔ دراصل ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں، پی آئی اے کو بیچ دیا جائے، میٹرو بنا دی جائے، اس کے بعد آپ کا اورنج لائن منصوبہ مکمل ہو جائے، آئی پی پیز کو 452 ارب روپے دے دی جائیں، یہ ہماری پریورٹیز ہیں۔ ہماری پریورٹیز عوام الناس ہیں ہی نہیں۔ بھٹی صاحب، ادھر بھی تو بڑے سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ پنجاب جو وہ ہے سرجری کا انسٹیٹیوٹ میو ہاسپٹل میں سرجیکل ٹاور، وہ بنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے پڑا۔ انفیکٹ نا پرویز الہی صاحب نے بنایا تھا، اس کو نہیں شروع کیا گیا۔ وزیر آباد میں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بنایا گیا تھا، اس کو نہیں شروع کیا۔ خصوصاً یہ جو ملتان والا شاہد رانے نے بتایا، بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اگر یہ نوٹس میں آیا تو کم سے کم آپ کو کیسے یقین ہے؟ نہیں دیکھیں سر، کتنی کا آپ کیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں خط لکھا، آپ کہہ رہے ہیں ان کے نوٹس میں آیا، کس چیز کا نوٹس لیتے ہیں پھر وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی خبر کے بعد انہوں نے ٹی وی میں آ کر کہا کہ اورنج ٹرین کی رینج میں جتنے لوگ آئیں گے ہم ایک ایک پینے ادا کریں گے۔ کہاں سے پینی دیں گے؟ ابھی تو لون کی پیمنٹ نہیں آئی، بینک آف پنجاب کو کنگال کر دیا انہوں نے، ایگزم بینک کو پریشر ڈال رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے خود کا 1.47 ہے، پھر ایک جو سرکاری ڈاکومنٹ لگایا اس میں ایک 1.62 بلین اس کی کاسٹ ہے۔ ایجنڈا بنایا ضروریات زندگی، دیکھیں ان کے لیے زیادہ اہم ضروری اسپتال نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جان و مال نہیں ہے، ان کے نزدیک جو زیادہ پرائرٹی والی چیزیں ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری توہین ہے اگر میں ان لوگوں کو جواب دوں جو یہ کہتے ہیں کہ اورنج لائن کا منصوبہ غلط ہے۔ جس بچے کو ملتان میں نہیں گیس نہ ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، وہ امریکہ میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کیا ضرورت تھا عمل لینے کے لیے پاکستان آیا، اور وہ بھی اس نے حکمرانوں کے دوران، تو بس ٹھیک ہے پھر بھگتو، نالے چوپو۔ نہیں، آپ کا کیا مطلب ہے اسی طرح چلتی رہے گی کہانی؟ 100% چلتی رہے گی، پی اے یہ بکے گی اور چیزیں بھی بکے گی۔ اس ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں جس سے طاقتور کو سزا دی جائے۔ وہ ملتان میں مر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کے وینٹیلیٹر نہیں ہے، پی ایچ سی لاہور میں چلے جائے، منیمم یہ ہر رینج میں ایک ہاسپٹل ہونا۔ لاہور کی پاپولیشن ہے 1.5 کروڑ، اس کے لیے 4 ہاسپٹل صرف لاہور میں ہونے چاہیے۔ خدا کی قسم ادھر 5 سے 6 آدمی، اللہ رحم کرے بکور ڈاکٹروں کے، کہ روزانہ جو فرسٹ ایڈ لیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ آئینہ ہے۔ یہ تو ہے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی، اس کی حالت، لیکن حکمران منصوبے وہ بنانے جا رہے ہیں جن میں ان کا کمیشن بنتا ہے، اور اب تو پاکستان سیل پہ لگا ہوا ہے۔ وہ جو پہلے ہم بتا رہے تھے کہ صرف چند خاندان تھے، بھٹو صاحب نے جب تحریک چلائی تھی لیٹ 60s میں تو 22-21 خاندانوں کا سنتے تھے، اب یہ 5-6 خاندان ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے خاندان ہیں کہ انہوں نے 20-25-30 خاندان اپنے اندر سمو لیے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کر لی ہیں، پاکستان کو سیل پہ لگا دیا ہے، کوئی کسی کا نمائندہ ہے، کوئی کسی دوست ملک کا نمائندہ ہے، اور جس ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد تلور ہو، اور تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ اب ہم چلتے ہیں